رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی، بولیں اللہ کی، لوگ کہتے ہیں اس کا نشان نہیں ملتا، کہتے ہیں بے نشان ہے، قرآن کہتا ہے میری نشانیاں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی، بولیے بھی سب کو یاد کریں، اللہ کی کیا اللہ کی نشانیاں ہیں؟ قرآن کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں بیان کیا یہاں پر، قرآن میں دو پہاڑوں کو، اور وہ پہاڑ بھی کوئی ماؤنٹ ایورسٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سونے کے خزانے دریافت ابھی تک، کوئی ڈسکوری، کوئی پانی کے چشمے، کوئی چاندی کے خزانے، نہ وہ بلندی میں بڑھے نہ سر سبز ہونے میں بڑھے، دو پہاڑیاں جن کو اللہ نے توفیق دی وہ دیکھ کے آئے۔ فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں کیا کیا ہیں؟ بولیں سبق یاد کر کے یہ لنگر سمجھیں آپ، اللہ کی کیا ہے نشانیاں، کیا کیا؟ صفا اور مروہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بے نشان کی دو نشانیاں، اس نے کہا اگر کوئی میرا نشان جاننا چاہتا ہے تو میری نشانیاں ہیں، ایک صفا ہے دوسری مروہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں یہ کیسے بن گئیں؟ اللہ تو وجود سے پاک ہے، اس نے تو ان پہاڑیوں کا ہاتھ نہیں لگایا، جس کو ہاتھ لگا کے بنایا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز رب کے ہاتھوں سے تخلیق ایک ہی تخلیق ہے اس کے ہاتھوں کی، اور وہ حضرت انسان، اور وہ جو کن کی پیداوار دو پہاڑیاں ہیں، کن، ان پہاڑیوں کو فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، آئیے ذرا تلاش کرتے ہیں اس بات کی، کھوج لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ دو پہاڑیاں نہ نماز پڑھیں، نہ حج کریں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ جہاد کریں، نہ نعرے لگائیں، کچھ بھی نہ کریں، پھر بھی اللہ کی نشانی۔ آئیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے، رب کائنات کے محبوب نبی اور میرے آقا و مولا کے دادا جان جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر، بولیے ذرا، آپ کو میں تھوڑا تھوڑا تصوف بھی سمجھاؤں گا تاکہ لوگ مختلف بحروپ بدلا کر آپ کی کمائی پہ ہاتھ نہ صاف کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی پھڑک رہا ہو، کوئی ہل رہا ہو، کوئی دائیں بائیں ہو رہا ہو، رنگ برنگ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں شاید بڑا صوفی ہو گیا ہے۔ صوفی کا تعلق اس کے لباس سے ہے ہی نہیں، صوفی طبیعت کا نام ہے، اور وہ طبیعت ٹو پیس میں ہو سکتی ہے، ٹائی لگی ہو اس پیس ہو سکتی ہے، اس نے تہمت باندھا ہو اس میں ہو سکتی ہے، اس نے صرف ایک جیکٹ پہنی ہو تب ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حکم پر، اللہ کے
کس نے؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے جو کہ نبی ہونے والے ہیں، ان دونوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں پہ انسانوں کا آنا جانا، یہ ان کی آزمائش تھی، ان کی آزمائش تھی۔ یہاں پہ آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ایک آزمائش نہیں آئی، آزمائشوں پر آزمائشیں آئی ہیں، اور جب وہ آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں تب اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم تجھے ہم نے بہت سی باتوں میں آزمایا، ہم نے ایگزامن کیا، ہم نے ٹیسٹ کیا، ہم نے اس میں آپ کو ڈالا۔ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اے میرے پیارے پیغمبر، تو نے میری ساری وہ باتیں جس میں نے تمہیں آزمایا تو اس میں پورا بولیے، اور جن میں آزمایا وہ موٹی موٹی 3-4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی آزمائش یہ ہے جس کو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی نہیں ہے، ترتیب کے لحاظ سے آگ میں جانا پہلا ہے، وہ آپ کی جوانی تھی، وقت کا نمرود، اور اس کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کلمہ حق کہنا، کہیے ذرا، وقت کے نمرود کے سامنے کلمہ بولیے، کلمہ کس کے سامنے؟ جو سمجھتا ہو میں خدا ہوں، جو سمجھتا ہوں ہر چیز میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہوں جس کو چاہوں جب چاہوں جتنا چاہوں دے دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کی اس پوری مملکت سمیت، اس کی ڈکٹیٹرشپ سمیت اس کو چیلنج کر دیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے چیلنج جس نے کیا وہ خلیل ہوا۔ اس کے پیارے کمپرومائزڈ نہیں ہوتے، اس کے پیارے کمپرومائزڈ، یہ پوری ہسٹری ہے، وہ کمپرومائز کرتے ہی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھرپور جوانی میں نمرود کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جب اس کا پورا نظام چیلنج کر دیا تو اس نے کہا اب تو بات غلط ہوگی کہ بھرے مجلس کے اندر بے عزت ہو گیا، تو اس نے کہا انہیں لکڑیاں کٹھی کر کے انہیں جلا دو۔ لکڑیاں پوری قوم نے کٹھی کی۔ حق کتنے لوگوں کو سمجھ آتا ہے یہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تنے تنہا چاہتے ہیں اس کے ظلم سے قوم کو چھٹکارا دلواؤں، اور قوم چاہ رہی ہے ہمیں چھٹکارا جو دلانے والا ہے اسے ہی جلا دیا جائے۔ اور قوم گھر بیٹھ کے بھی تماشا نہیں دیکھتی، قوم لکڑیاں اٹھا کے لا رہی ہے، اور لکڑیاں اٹھا کے لانے میں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ تمہارا کیا بگاڑا ہے اللہ کے نبی نے، تو جواب کوئی نہیں ہے۔ چیلنج تو ہوا ہے نمرود کا سسٹم، فرد تو چیلنج ہی نہیں ہوا، چیلنج تو ہوا سسٹم، اور سسٹم کا رکھوالا بیٹھا ہے اوپر نمرود۔ تکلیف تو ساری اسے پہنچی ہے، اسے پتا ہے اگر اس قوم کا شعور ابراہیم نے بیدار کر دیا، شعور کے بیدار ہونے کی دیر ہے، نمرود نمرود نہیں رہے گا، اور نمرود کبھی نہیں چاہے گا کہ عوام کا شعور
اور ابراہیم چاہیں گے بھلے میں چیخا میں چلا جاؤں لیکن عوام کا شعور بلند کر جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلائی گئی منجنیق کے ذریعے سے، واقعات آپ نے سنا ہوا، چونکہ مہینہ میرے آقا کے جد امجد کے نام سے معصوم ہے تو میں نے چاہا اسی کو لے کے چلتے۔ منجنیق کے ذریعے سے جب پھینکا جا رہا ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے، اللہ کا پیارا نبی جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، منجنیق سے نکلے، ادھر گرنے والے ہیں، درمیان میں لمحے ہیں، منٹ نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ سے اجازت لے کے کہ مولا تیرا خلیل جا رہا ہے آگ میں، اگر تو مجھے اجازت دے میں تیرے خلیل کی مدد کروں۔ کام تو ایسا کوئی ہو جائے نا، کام تو کوئی ایسا ہو جائے کہ فرشتے کہیں کہ ہم مدد کے لیے اتر جائیں، کوئی ایسا تو کر جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اجازت ہے، وہ دوڑے، اپنی اڑان بھری، آگ سے ملنے سے پہلے عرض کی، اب یہ سارا مکالمہ اس لمحے میں ہو رہا ہے، عرض کی اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اگر آپ کہیں میں یہ طاقت رکھتا ہوں پر ماروں، یہ پوری آگ بجھا دوں تاکہ آپ بچ جائیں۔ فرمایا تیری مدد کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سارا بھروسہ اس پر ہے۔ جب حضرت جبریل امین نے یہ دیکھا مجھ سے مدد نہیں لے رہے تو عرض کی کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی بات اللہ تک پہنچاؤں کہ یہ طلب ہے تیرے ابراہیم کی۔ فرمایا ہٹ جا جبریل، جس کے لیے جا رہا ہوں میں کوئی اپنے لیے جا رہا ہوں، اسی کے لیے تو میں جا رہا ہوں، وہ خوب جانتا ہے، وہ جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ جب رب کائنات نے ججمنٹ کر لی کہ آگ میں جلنے سے بھی دریغ نہیں کیا میرے ابراہیم نے، اور سارا توکل میرے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ سارا توکل میرے اوپر ہے۔ بس پھر ادھر جانے کی دیر تھی، اللہ پاک نے فرمایا، حکم دے دیا آگ کو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ہر ایک پہ نہیں، اسپیسیفک ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لکڑیاں ساری جلیں، لیکن جن رسیوں سے باندھ کے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا وہ رسیاں جلی نہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پر یہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو آگ ٹھنڈی ہوئی لیکن رسیوں پہ تو ٹھنڈی نہیں ہوئی، لکڑیاں جل گئیں تو رسیاں کو بھی جل جانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں جلی؟ اس لیے کہ جڑی رہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ بولے پتہ کب جڑی رہیں؟ جب جنت میں گئی تب نہیں جڑی رہیں، جب میٹھا میٹھا کھانے کے لیے تب نہیں جڑی رہیں۔ آگ ہے اور ابراہیم ہے، رسیوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر پیا کیا ہوا، جڑے ابراہیم کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر اس مرحلے پہ کوئی وفا کر جائے، حق نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آزمائش میں بھی دیکھا کہ پورا اترے، اپنی زوجہ اور بیٹے کو بے آب و گیا علاقے میں چھوڑا، اس میں بھی پورا اترے، اور پھر بیٹا 10-12 سال کا ہو گیا،
خواب دیکھا. کیا بولیے؟ بہت سے لوگ منکر ہیں خوابوں کے. اس لیے منکر ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے. ہم نے قرآن رکھا ہے قرآن شریف پہ پڑھنے کے لیے، 40 میں پڑھنے کے لیے. کوئی فوت ہوگا تب پڑھیں گے. قرآن زندہ کتاب ہے زندوں کے لیے. پڑھوں میں بخشا کوئی جائے، یہ اس کا ایڈیشنل بینیفٹ ہے. یہ اس کا ایڈیشنل بینیفٹ ہے. یہ فائدہ دیا جاتا ہے پڑھنے والے. تو رب کے کلام کے ساتھ جڑ ایسا گیا ہے، اب تو جس کے لیے پڑھے گا وہ بخشا جائے گا. ہم قرآن نہیں پڑھتے. کوئی قصہ ہو، کوئی کہانی ہو، مزہ ہو، کوئی بندہ جا رہا ہو اڑتا ہوا، کوئی اڑتا ہوا آ رہا ہو، کوئی ایسے جا رہا ہو، کوئی ایسے جا رہا ہو، وہ ہم سننے والے کہانیاں چاہتے ہیں. رہی بات قرآن کی تو کوئی قرآن سنانے آ جائے، درس قرآن آ جائے صرف سننے کے لیے کہ درس قرآن ہوگا تو آدھے بدے وہ اچھا نہیں ہوئی پڑھیا ہوا ہے. ایسے کیا پڑھا ہوا ہے بھائی؟ کہتے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے پورے قرآن مجید کا ثواب. اس کے علاوہ کیا تھا بھائی؟ اور کیا ہے؟ خواب آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، اور وہ خواب آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا. فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں تمہیں بولیے کس نے کہا؟ والد محترم نے. یہ لفظ دہرائیں تاکہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں چیز. کس نے؟ کس سے کہا؟ اب بیٹے سے والد کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے بیٹے تمہیں مری کی سیر کا ٹور آ گیا، تیرے لیے سوئٹزرلینڈ کا ٹور ہے، میں نے دیکھا ہے تیرے لیے بڑی اچھی بیوی کا انتخاب ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے تیرے لیے اتنا اچھا لباس ہے، میں نے دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے سے کہے میں نے خواب دیکھا تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے والد کہ بیٹا کہے آگے سے کہ ہاں ابا جی آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کو ٹھیک خواب آیا ہوگا؟ اس گھر کی تربیت کیا ہے؟ یہ جینیٹک سائنس ہے پوری. یہ وہاں سے چل کے کربلا تک کا سفر ہے. سائنس آج پروو کر رہی ہے کہ اگر والد کے اندر ایسے جینز ہوں تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، ماں کے اندر جینز ہوں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے رکتے نہیں ہیں. جو سبق وہاں پہ تھا وہی سبق کربلا میں دہرایا جا رہا. سمجھ آ رہی تھی خون کیسے ٹرانسفر ہو رہا. والد محترم نے فرمایا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے آگے سے عرض کی ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے. یہ بیٹا سمجھتا ہے میرا والد نبی ہے اور نبی کے خواب کو تعبیر کی نہیں تعمیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حکم خدا بندی ہوتا ہے. کہا ابا جی جو حکم ملا وہ کر گزریے. ابا جی کر گزریے. اور ساتھ ہی عرض کی آپ کر گزریے. یہ نہیں فرمایا کہ میں جو کچھ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، گلے پہ چھری چلے گی، وہ تکلیف آئے گی، میں اس پہ صبر کروں گا، یہ نہیں فرمایا. عرض کی ابا جی آپ اپنا جو حکم ملا اسے کر گزریے اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اپنے آپ کو فائل کے طور پہ پیش یہ نہیں فرمایا کہ جتنی بڑی بھی مصیبت ہو میں پیش کروں گا، اسے لے لوں گا، اس میں سے گزر جاؤں گا. نہیں،
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ سے فرمایا نہلاؤ، سرما ڈالو، اچھے کپڑے پہناؤ۔ کیا کرنا ہے؟ لے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایک ہی بیٹا، پتہ کتنی عمر میں ملا ہے؟ کتابوں میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے، کم از کم 85 ایئرز، 85 سال کی عمر مبارک، کچھ نے 90 سال لکھا۔ اور شادی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے اس لیے ہوئی تھی، ورنہ پہلی شادی تو حضرت سارہ علیہ السلام سے تھی، سلام اللہ علیہ سے تھی۔ بیٹے کی طلب میں شادی تھی، بیٹا ہوا، چھوڑ آؤ، جی مولا حاضر۔ بڑا ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک، بھلا لگتا ہے، جی مولا۔ سکون ملتا ہے، جی مولا۔ دل کا چین ہے، جی مولا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جی مولا۔ فرمایا اگر تیری ٹھنڈک ہے تو لا ذرا ادھر میدان، اسے میرے لیے قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں عرض کی مولا کوئی اور چیز مانگ لے، بیٹے نے عرض نہیں کی کہ ابا جی اس سے فلاں چیز مراد ہوگی، ابا جی جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ بیٹا تیار، ماں نے تیار کیا، چھری، رسی، رومال لے کے چل پڑے۔ آ گیا سمجھانے والا، وہ اب تک سمجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ نہیں سمجھا رہا؟ ہر ایک کو سمجھا رہا ہے۔ فیاض احمد تبسم کو الگ سمجھائے گا، قاری صاحب کو الگ سمجھائے گا، مجھے الگ سمجھائے گا، ان کو الگ سمجھائے گا، چودھری صاحب کو الگ سمجھائے گا۔ وہ دیکھے گا یہ چودھری ہیں، ان کے مطابق سمجھائے گا۔ انہیں پتہ ہے ان کو ذرا تھوڑے پیسے کی ضرورت ہے، ان کو ذرا الگ سمجھائے گا۔ ان کو ذرا واہ واہ کی ضرورت ہے، یار ان کو اس طرح سے سمجھائے گا۔ وہ ہر ایک کی نفسیات کے مطابق اسے سمجھاتا ہے۔ وہ سمجھانے والا دوڑ کے آیا، اوہ یہ کیا ہونے لگا؟ آگے کہنے لگا ہے اسماعیل تمہیں پتہ ہے والد محترم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا والد محترم ہے، ان کے ساتھ جا رہا ہوں، دیکھو سج دھج کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہاتھ میں چھری ہے، رسی ہے، ارادے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کیا ارادہ لگتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی باپ بیٹے کے بھی ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ریکارڈ تو ایسا کوئی نہیں، ٹریک ریکارڈز ہسٹری میں۔ بولیے ہم ڈھونڈنے نکلتے کہتے پہلا اس طرح کسی نے کیتا نہیں، بس ہوڑ نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھائی گل؟ کہتے اب نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ کبھی ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر میرا والد مجھے کیوں ذبح کرے گا؟ وجہ؟ کہنے لگا انہیں اللہ کا حکم ملا ہے۔ نے کہا اگر اللہ کا حکم ملا تو کیا لینے آیا درمیان میں؟ کس کو سمجھ آئیے میری بات؟ ہمیں اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے، قرآن کھلا ہے، تاجدار انبیاء کی سیرت کھلی ہے، صحابہ کرام کا اسوہ سامنے ہے، اہل بیت اطہار کی شاعتیں سامنے ہیں، سب کچھ سامنے ہے کہ جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے، ہر کوئی پڑھے گا۔ اور ڈھونڈے گا کوئی اور کر لے۔ ایسا ہے؟ بولیں۔ میں نے پہلے کہا میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کرنے آیا، ورنہ 2-4 منٹ میں سب کچھ شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ ملکہ دیا 2-3 منٹ میں چلتے پانی میں ہر چیز لوگ جانے دیتے جاتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ طوفان ہمیں بھی حاصل ہے، لیکن جذبات ابھار کے گھر کو چلے جائیں اور کسی کی عقل میں بات کوئی نہ آئے، لاجکس کوئی نہ ہو، قرآن سمجھ نہ آئے، میں کس لیے آیا؟ پیسے لیے ہیں؟ کوئی پیسے لینے کوئی آئے ہیں؟ اگر بات ہی نہ سمجھا سکے آپ کو، فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو درمیان میں کیوں ہے؟ اس نے کہا انہیں اللہ کا حکم ملا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، اٹھا کے اسے مار کے کہا دفع ہو جا،
اللہ کے حکم کے درمیان میں تو کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی، چھری رکھی. جب رب کائنات نے دیکھا یہ تو عزم مصمم کا پہاڑ ہے، یہ تو کوئی کاروائی پوری کرنے نہیں آئے، یہ تو صرف نشان لگانے، یہ تو کاری گزریں گے. انہوں نے تو چھری کو دبایا اتنے زور سے ہے کہ 10-12 سال کے نازک گلے کو یہ کاٹ دے گی. جب 2-3 اٹیمپٹ کی نہ ہوا اور زور سے، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری پتھر میں مار کے کہا کیا ہوا ہے، کیوں نہیں کاٹتی؟ پتھر ٹوٹ گیا تھا. جب تیسری یا چوتھی مرتبہ جتنی بھی اٹیمپٹس کی، لاسٹ پہ جب انہوں نے کہا یہ کر کے ہی رہوں گا کیونکہ اللہ کا حکم مل چکا ہے. اللہ پاک نے جب دیکھا کہ میرا ابراہیم تو پورا ہی اتر رہا ہے، فرمایا جبریل اب جا، پہلے تو گیا تھا اجازت لے کے، اب میرے حکم سے جا، لے جا دمبا جنت سے، میرے اسماعیل کو ہٹا اور اس کو نیچے رکھ، بالکل وہاں پہ رکھنا جہاں ابراہیم کی چھری ہے. وہ چھری کے نیچے سے بچانے پہ قدرت رکھتا ہے. ہمیں وقت موت کا ڈر، کوئی مار نہ دے، کوئی نمبردار نہ مروا دے، کوئی فلاں نہ مروا دے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا لوگو جب موت برحق ہے تو اس کا سب سے بہترین چہرہ شہادت ہے. اسماعیل علیہ السلام سائیڈ پر دمبا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ کو خون لگا. پریشانی میں نہیں، خوشی میں آنکھوں سے پٹی اتار رہے ہیں کہ مالک نے میری قربانی قبول کر لی. پٹی اتار کے دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام سائیڈ پہ پڑے ہیں. عرض کی مالک یہ کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے آزمانا تھا اس لیے کہ تمہیں خلیل بنانا ہے. وہ سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے آزمانا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی گھر کو کر دیے جا رہے ہیں. یہ گھرانہ ہمہ وقت تیار ہے رب کے ہر آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے. فرمایا تو نے ابراہیم اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یعنی چھری کے نیچے سے بچا لینا یہ جزا ہے. اور تم نے یہ جو سب کچھ کیا اس کو اب قیامت تک کے لیے اس امر کو جو امر محبت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کل لاگو کر دیں گے. یہ میں نے آزمائشوں کا ذکر کر کے بات وہاں پہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، بچے کو پیاس لگی، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کی تلاش میں. اب جن لوگوں نے وہ سارا منظر دیکھا ہوا ہے انہیں سب کو سامنے آ گیا ہوگا. اب تو چھت پڑ گئی، اب تو بعض اوقات نہیں سمجھ آتی صحیح جہاں سے کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ سامنے آب زمزم کا کنواں نظر آتا ہے. وہاں یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے. بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں ماں دوڑ رہی ہے. لوگوں سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، ماں بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑتی ہے، دوڑتی رہے گی، یہ ایک فطری امر ہے. لیکن جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی ظاہراً تو ماں بچے کے لیے دوڑی.
ادھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. کبھی جی چاہے تو آہستہ، جی چاہے تو کبھی سٹیپ فارورڈ، تھوڑی ہلکی رننگ. جس انداز سے حضرت ہاجرہ وہاں پہ دوڑی، حضرت ہاجرہ کا سٹیٹس نبوت کا نہیں ہے، ولایت کا ہے. بولیے سارے زور سے بولیے، ولایت کا ہے. اور ولایت کا درجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ کھانے پینے کا نہ ہو، وہاں پہ بھی رب پہ توکل کر کے اپنے خامد کی فرما برداری کے لیے اگر بیوی وہاں پہ ٹھہر جائے اور وہ خامد کی فرما برداری میں، کس کی فرما برداری میں؟ خامد کی فرما برداری میں، کہ میرے خامد نے چھوڑا. اور اس کے بچے کو پالنے کے لیے اس قدر شدت جذبات، اگر وہ دوڑے صفا اور مروہ پر، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں کہ حضرت ہاجرہ کے قدم صفا پہ لگے پھر مروہ پہ لگے. اللہ نے فرمایا جس پتھروں پر میری ولیہ کے قدم لگ جائیں، اللہ اسے اپنی نشانی ڈکلیئر کر رہا. ولی کے قدم پتھر پہ لگیں، وہ اللہ کی نشانی. اور یہاں پہ اللہ کے نبی کے لگیں. اس کا ذکر بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن میں داخل ہے کہ جب جس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو قیامت تک کے لیے مصلی بنا دو. یہاں نماز پڑھا کرو، سجدہ ریز کیا کرو، اس کو چوما کرو سجدے میں جا کے، یہاں پہ میرا ابراہیم کے قدم لگے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اس ایک وجہ سے کہ وہاں پہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی. اور آج اگر اس آیت کو مکمل پڑھیں گے تو فرمایا تم میں سے جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کے لیے لازم ہے وہ ویسے ہی کرے جیسے ہماری ایک بندی نے کیا تھا. مولا عبادت تیری ہے، فرمایا میری عبادت ہے، ادا میرے بندوں کی ہے. وہاں پہ صفا مروہ پہ دوڑنا اور اس سٹائل سے دوڑنا. بولیے ذرا، بولیے. کوئی کہے کہ جی یہاں پہ حضرت ہاجرہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں، آج بھی سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. آپ میں سے کو گیا ساتھی ہاتھ اوپر کرے ذرا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ لائٹیں لگی ہیں سبز. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ کہ یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں سارا اسلام عرب میں ہے، اس عرب کے اسلام میں سے بتا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو میری بات. یعنی وہاں پہ نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ تیز دوڑنا ہے. کیوں؟ حضرت ہاجرہ. یہاں پہ آہستہ چلنا ہے. حضرت ہاجرہ کی یاد رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. عبادت میری ہوگی، خیال حضرت ہاجرہ کا ہوگا. تمہارا حج بھی تب ہوگا، عمرہ بھی تب ہوگا. جس جگہ سے آپ کو یہ ادب ملے اور قرآن کا یہ سبق ملے، ان اداروں کا انتخاب اگر آپ کر لیں گے تو بچے آپ کے کسی بھی عمر میں، عمر جتنی بھی آپ کی ہو جائے، بچے آپ کو نہیں کہیں گے کہ ابا جی. تو سمجھ میں آ رہی ہے حکیم صاحب میری بات؟ اور اگر ادارے ایسے ہوئے جہاں پہ ادب ہی کوئی نہیں، آپ نے سوچا کوئی بات نہیں مسجد ہی ہے، آپ نے سوچا مدرسہ ہی ہے، جب آپ
سیکولر تعلیم کے لیے اب ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ چیز پھر آئے، یہ اچھا ہو، اس میں اچھا ہو، اس میں اچھا ہو، تو پھر وہ ادارہ کیوں نہ ڈھونڈے جہاں پہ قرآن پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجا جائے اور بچہ ادب سے لبریز ہو کے گھر آئے، اور بچے کے پاس ڈگری پی ایچ ڈی کی بھی ہو تو اپنے اس والد کو جو ایک دن اسکول نہ گیا ہو اس کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرے، اور پاؤں کو پکڑ کے کہنا اسے پسند ہو کہ ابا جی آج جس بھی درجے پہ ہوں یہ آپ کے قدموں کی خیرات ہے۔ ایسا جو ادارہ چاہیے تاکہ قوم بدلے، معاشرہ مستوی ہو، آپ کی ذہنی کیفیتیں بدلیں، ذہنی طور پہ بچے سمجھیں کہ میں تاجدار انبیاء کا غلام ہوں۔ 2-4 منٹ کے نعرے لگا کے پھر جا کے انڈین فلمیں دیکھنا، حال میں نعرے لگائے تاجدار انبیاء کے نام کے، اور باہر جا کے سفید بالوں کا کہ بے حیائی کی، بے ادبی کی، یہاں پہ 4 نعرے لگائے، اچھلے کودے، باہر جا کے خواتین کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، یہاں پہ 4 نعرے لگائے، باہر جا کے دودھ میں پانی ڈالا، یہاں پہ 4 نعرے لگائے، یہاں پہ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کیا، باہر نکلے جا کے ملاوٹ کی۔ قرآن مجید فرقان حمید سراسر آپ کو ادب بتاتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ ان اداروں کا انتخاب کریں یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہوئے استاد یہ بتائے کہ بیٹے علم تھوڑا بھی ہو تو کام چلے گا، اور اگر ادب تھوڑا ہوا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تحریک منہاج القرآن پوری دنیا کے اندر شرق سے لے کے غرب تک 43 برس کے اندر لاجیکلی دلائل کے ساتھ، منطقی لحاظ کے ساتھ دنیا کا جو مسئلہ درپیش آیا اس کا حل قرآن کی روشنی میں، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، کس نے ثابت کیا؟ یہ کس کا لکھا ہوا؟ آج عدالتوں میں پڑھا جاتا ہے کہ اس کی سزا موت ہے۔ عوام کو جذباتی کر کے نعرے لگوا کے that is not sufficient۔ سود کا متبادل نظام چاہیے تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے قرآن اور سنت پہ مبنی پورا بینکاری کا نظام، معیشت کا نظام پوری دنیا کے لیے دیا۔ اور اگر دہشت گردی کافریت پھنکار رہا ہو اور اسلام کے چہرے کو داغدار کر رہا ہو تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 600 صفحے کا فتنہ خوارج پر فتویٰ لکھ کے امر کر دیا ہے اس بات کو کہ دہشت گردی کا تعلق صرف اسلام نہیں، دنیا کے کسی مذہب سے ہے ہی نہیں، اور اسلام تو ہے ہی سراسر پیس، امن۔ اور یہ پیغام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے لیے پوری دنیا کے اندر ادارے قائم کر دیے۔ یہ ایک ادارہ ہے جس کا نام محترم حافظ رانا عدیل صاحب نے لیا، یہاں پہ وہ جا رہے ہیں بیت الزہرا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں کربلا کے حسین کی ماما کا نام لینا کوئی آسان کام ہے؟ بولیں، فلاں کہے گا میرے پاس بھی دلائل ہے، میرے پاس بھی دلائل ہے، میرے پاس بھی دلائل ہے۔ دلائل کی دنیا کو چھوڑ، یہ کافی نہیں کہ اس کی کوکھ سے حسین نے جنم لیا، یہ کافی نہیں کہ اس کی شان میں آیا تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ کافی نہیں کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا لوگوں جو کچھ میں نے تکلیفیں برداشت کی اسلام پہنچانے تک اس کا ریوارڈ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اہل بیت کی مودت چاہیے۔ جی فلاں بھی دلائل دے رہا ہے، فلاں بھی دلائل دے رہا ہے، دلائل دینے سے پہلے دیکھ لو میری ماں ہو،
اس میں 18 خامیاں ہوں گی. کیا میں دلائل کی صورت میں اپنی ماں کی خامیاں ڈسکس کرنا پسند کرتا ہوں؟ میں بھی والد ہوں، میں بھائی ہوں، میں ایک بیٹا ہوں، میں ایک خامد ہوں. جو مجھ سے جڑا ہوا ہے اگر وہ دلائل کی روشنی میں یہ شروع کر دے کہ رفیق نجم میں یہ بھی خامی، یہ بھی خامی، یہ بھی خامی، آپ کہیں گے کر کیا رہے ہو بھائی، کیا تعلق جڑتا ہے؟ میں جی اس کی بیوی ہوں. آپ کہیں گے بیوی ایسی ہوتی ہے؟ یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے نام پر وہ ادارہ قائم ہو رہا ہے بریڈ فورٹ انگلینڈ میں. وہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تمہاری حکومت میں سورج غروب ہوتا ہے. اب منہاج القرآن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گنبد خضرا کا فیضان، منہاج القرآن، گنبد خضرا کا فیضان. بریڈ فورٹ کے اندر مدینۃ الزہرا کے نام سے قائم ہونے والا یہ ادارہ جو پاکستانی مالیت میں کھربوں روپے کا ہے، وہ طاہر القادری صاحب کے نام پہ یا ان کے بیٹوں کے نام پہ نہیں ہے. اس بندے کی فیاضی کو بھی کبھی پرکھ کے دیکھیں کبھی آپ کو سمجھ آئے گی کیسا فیاض، کیسا سخی، طبیعت میں کیسا مستحوی ہے. سینکڑوں مراکز، کھربوں اور اس سے اوپر بلین در بلینز ڈالرز لگا کے، اور کوئی بھی ادارہ شیخ الاسلام یا ان کی فیملی کے نام نہیں، وہ سارے کا سارا ادارہ منہاج القرآن کے نام ہے. اس ادارے میں کریں گے کیا؟ اس دیار غیر میں دیپ جلائیں گے قرآن کا، اس میں آنے والی بیٹیوں کو بتائیں گے عفت اور عصمت زہرا کیسی ہے. لوگوں کے بچیوں کے سینے میں حسنین کریمین کی والدہ کی عفت وہ بٹھائیں گے. یہ ایک ادارہ ہے، انگلینڈ میں درجنوں ادارے ہیں. آسٹریلیا چلے جائیں تو 35 ایکڑ پر منہاج یونیورسٹی بن رہی ہے. بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ جو میں نے سارا آغاز شروع سے کیا، وہ چاہے آگ کو ٹھنڈا کرنے پہ قادر ہے، شرط یہ ہے کوئی اس پہ توکل کر لے. وہ چھری کے نیچے سے بچانے پہ قادر ہے، کوئی اس پہ ٹرسٹ کر لے. وہ بے آب و گیا سے چشمے پانی کے جاری کرنے پہ قادر ہے، کوئی اس پہ ٹرسٹ کر لے، کوئی اس کا ہو کے دیکھے. اور جو بھی اس کا ہو جائے، یہ صرف آج کی بات نہیں، اس سے پہلے کی بات نہیں، قیامت تک کے لیے ضابطہ ہے. چشمے جاری ہوتے رہیں گے. آج بھی ہو جو اقبال نے کہا تھا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنا بیلیف، اپنا ٹرسٹ، اپنا عقیدہ اتنا پختہ کر کے جڑیں کہ مالک الملک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس مالک نے اپنی نیابت تاجدار انبیاء کو عطا کی ہوئی ہے. آمنہ کے لال کا جو بھی حکم ہے اور جو آپ کی سیرت پاک ہے، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا کے دیکھو، پھر دیکھو دنیا ساری آپ کے تابع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تحریک منہاج القرآن اس پیغام کو لے کے پوری دنیا میں، جاپان سے لے کے امریکہ تک، ادارے ہی ادارے، اداروں کے بغیر آپ کا پیغام نہیں پہنچتا. تقریر ہوئی، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، آدھے سوئے ہوئے ہوں گے. کوئی کہے گا جذبات بڑے تھے، کوئی کہے گا بات یہ تھی. جب ادارہ ہوتا تو ریگولر ٹیچنگ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، بچے کے ساتھ کنڈکٹ ہوتا ہے اساتذہ کا، پھر اس کے دل میں اترتی ہے بات، وہ اپنے استاد کو دیکھتا ہے مجسم ادب کی صورت میں، پھر بچہ اس کو فالو کرتا ہے. اس کے لیے آپ کے اپنے اس گاؤں کے اندر کنز القرآن کے نام سے، انتہائی خوبصورت نام، تو ادارہ قائم ہو رہا ہے. بچے آپ اپنے اس ادارے میں بھیجیں، اور اس یقین کے ساتھ بھیجیں کہ انشاءاللہ
بچے قرآن بھی پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد جا کے امریکہ میں تعلیم لیں، یہاں اس کا جی چاہے چائنا چلے جائیں، تعلیم لینے کے لیے کسی ملک کی قید؟ میرے آقا کریم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ بعض لوگوں کی اپنی کنجسٹڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، فہاں نہیں جانا چاہیے۔ علم انبیاء کی میراث ہے، جہاں سے مل جائے اسے لے لو، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ اس کے لیے تحریک منہاج القرآن علم کی شمع جلانے کے لیے اداروں کا قیام عمل میں لا رہی ہے، اور اس کا ایک اگلا پورشن آپ کے اس گاؤں میں کھلنے جا رہا ہے، کنز القرآن کے نام سے۔ گزارش ہے اہل ثروت سے مدد کریں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کا بھی تو کچن چلے گا۔ اگر آپ کہیں گے جی بچے کے لیے پنکھا چاہیے تو واپڈا والے وہ تو دعا پہ کام، وہ تو نہیں کہتے کہ جی ہمیں 3 قرآن مجید کے ختم دے دیں، وہ تو بل کہتے ہیں پے کریں۔ اگر لائٹ چاہیے تب بھی وہ چلے گا، اگر واش روم میں پانی چاہیے موٹر چلے گی، فرش چاہیے، چٹائیاں چاہیے، اچھی چھت چاہیے، ایک اچھا ماحول چاہیے، یہ سب کچھ کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب پیسہ کون دے؟ پیسہ وہی دے گا جسے اللہ توفیق دے گا، کام تو چلے گا یہ، اس لیے کہ قرآن کی خدمت ہے، جی بھر کے خدمت کریں۔ جو کچھ آپ سے ہوتا ہے اگر آپ پیسہ نہیں لگا سکتے کم از کم لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ یار کنز القرآن میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، بچہ ناظرہ وہاں سے پڑھے، حفظ وہاں سے کرے، ترجمہ القرآن وہاں سے کرے، تفسیر وہاں سے پڑھے، پھر دیکھیے انشاءاللہ نسلیں بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی، انشاءاللہ پھر مستوی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ پھر آپ کے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ بڑے کا ادب بچے کیوں نہیں کرتے اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کیوں نہیں کرتے۔ یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، 2 طرفہ ٹریفک کو ایڈریس کرنے کے لیے کنز القرآن ادارہ بن رہا ہے، جس کا سہرا محترم مولانا عادل صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے اعزاء اقربا اور ان کے پورے جو ساتھی ہیں ان کے جو ان کی ٹیم ہے اس کے ساتھ جاتا ہے، جنہوں نے اس علاقے میں کھولا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو آباد اور شاد رکھے، اور رانا صاحب 3 سال یا اس سے بھی آگے جتنا بھی اللہ کو منظور ہوا یہ علم کی شمع پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں انگلینڈ۔ علم انہوں نے یہاں سے لیا، پھیلائیں گے جا کے، لوگ وہاں سے لے کے آگے یہاں پھیلاتے ہیں، یہ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، پھیلائیں گے UK میں جا کے پھیلائیں گے۔ اور اس گاؤں کے لیے آنر ہوگی کہ آپ کے گاؤں کا ایک فرد برطانیہ کی سرزمین پہ اللہ کے پاک کلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو قرآن مجید کی محبت دینے کی اور تلقین کرنے کی اور ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس گاؤں کے باسیوں کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جئیں، درود کی کثرت کیجئے، تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ آپ